میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو مولانا حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ہے۔ وہ بڑا اچھا بیان فرماتے ہیں کہ ایک بنیا تھا، اس نے ایک طوطی رکھی ہوئی تھی، اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی دکان پہ جانا تو اس کو ساتھ لے جانا، اس کی خوشبو عطر کی دکان تھی۔ ایک دن سداگر نے طوطی کو بولا کہ دیکھو بھائی، میں گھر جا رہا ہوں، ذرا دکان کا خیال رکھنا۔ اور طوطی جو تھی وہ بہت ہی، جو کسٹمر آتے تھے، جو گاہک آتے تھے، ان سے ان کے مزاج کے مطابق بات کیا کرتی تھی۔ تو جب مالک گھر چلا گیا تو اچانک دکان میں ایک بلی چوہے پر لپکی، تو طوطی ڈر کر دکان میں کودی تو جو خوشبو کی بوتلیں شیشیاں پڑی تھیں وہ نیچے گر کے ٹوٹ گئیں۔ ساری دکان پر عطر نیچے گر گیا، پھیل گیا، نقصان ہو گیا۔ مالک گھر سے واپس آیا اور دکان کو تیل اور عطر سے پر دیکھا تو طوطی کے سر پر ایسی ماری کہ وہ گنجی ہو گئی۔ طوطی نے بات چیت کرنی چھوڑ دی۔ بنیے کو اس کی خاموشی کا بہت افسوس اور ندامت ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو کوستا رہا، اس وقت میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے جب میں نے اسے مارا۔ اس نے فقیروں کو خیرات وغیرہ دی، بہت ہیلے کیے، کہیں طوطی بولے لیکن ناکام رہا۔ 3 دن رات مایوسی کے عالم میں دکان پر بیٹھتا، اس انتظار میں کہ طوطی کب بولے گی۔ اس کو طرح طرح کے کھانے کھلاتا اور چیزیں دکھاتا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ اس سے طرح طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا اور تصویریں دکھاتا لیکن طوطی نہ بولی۔ اتفاقاً ایک گدڑی گدڑی پوش فقیر ادھر سے گزرا اور اس کا سر تھالی کی پش کی طرح صاف تھا۔ طوطی اسے دیکھ کر عقل مندوں کی طرح بولی، اے گنجے، تو گنجوں میں کیوں شامل ہوا؟ کیا تو نے بھی تیل گرایا ہے؟ یہ کیا سن کر لوگ ہنس پڑے کہ اس نے گدری والے کو اپنے جیسا سمجھا۔ پاک لوگ پاک لوگوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کرو، اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہیں، لیکن شیر دودھ کو آدمی پیتا ہے اور شیر آدمی کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ کافی دنیا جو ہے اس چیز میں گمراہ ہے کہ اپنے سے جو دوسرے لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہت بہتر ہیں، ہمارے پاس علم زیادہ ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کوئی اللہ کے ابدال سے واقف ہو، لیکن چونکہ ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں، اچھا اور برا ان کی نظر میں برابر ہے۔ انہوں نے نبیوں کے ساتھ، پرانے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا اور اولیاء کو اپنے جیسا سمجھا کہ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کھاتے اور سوتے ہیں۔ یہ بھی اپنے اندھے پن کی وجہ سے وہ طوطی کی طرح یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنی نفی کرنی چاہیے ہر وقت کہ
ایسے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوائے تیرے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ سب سے پہلے لا ہے، نہیں نفی کی ہے، اور ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی نفی کرے، اپنے آپ کو ماریں، جیسے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور جب ہم آگے بڑھ بڑھ کے بات کریں گے، اپنے آپ کو بڑا اور سچا ثابت کرنے کی بات کریں گے، لوگوں کے سامنے لمبے لمبے سجدے کریں گے، اونچی اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نیت سے واقف ہوتا ہے۔ اونچی آواز میں کلمہ یا درود شریف پڑھنے کا اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیت کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اسی طرح کچھ مولانا روم صاحب نے مثالیں بھی دی ہے اسی طرح کی، کہ دو قسموں کے بڑوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا، ایک نے صرف ڈنگ مارا اور ایک نے شہد دیا۔ دوسرا فرماتے ہیں دونوں قسموں کے ہرنوں نے گھاس کھائی اور پانی پیا، لیکن ایک سے گوبر بنا اور ایک سے مشک بنا۔ اسی طرح جو انسان ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہیں، جس نے اچھے عمل کیے اور ایک جو بدبخت ہے، جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، دل توڑتا ہے، حقوق پورے نہیں کرتا جو اللہ کا فرمان ہے، تو وہ دو انسان کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ہرن ہے، ایک کا مشک ہے جو کہ بہت قیمتی ہے، اور ایک کا صرف گوبر نکلتا ہے، وہی چیز دونوں کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو عزت عطا فرمائے۔ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل انسان کو کرنا ہے روزانہ کی بیس پہ، ہر لمحہ ہر پل خدا کی یاد میں، اور اس کی مخلوق سے پیار، چاہے جانوروں سے لے کے انسانوں تک، خیال، ان کی لک آفٹر کی جائے، لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے حصے کا اس کی مخلوق کو دیا جائے۔ اپنا تو سب پیٹ بھر لیتے ہیں، اپنی اولاد کا پیٹ بھر لیتے ہیں، لیکن اپنے ہمسائے، اپنے ارد گرد کے لوگ، رشتہ داروں کو، ان کا بھی خیال کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اچھے الفاظ سے آپ ان کی دلجوئی کر سکتے ہیں، آپ کسی کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کا دکھ درد سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم سب کو، کہ ہم اچھے عمل کریں اور سیدھے راستے پہ چلیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔